گناہوں کے سبب وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائیو، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے سورت کے شروع میں اپنے نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو آسمان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اسی طرح دن و رات کا بدلنا اور ایمان اور کفر وغیرہ، یہ سب کے سب یعنی ایمان والوں کو ایمان کا دینا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ایک وقت اس کے لیے متعین کیا، موت کا وقت، اور قیامت کا وقت اللہ نے متعین کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نعمتوں کا اظہار فرمایا تاکہ بندے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ڈرا رہے ہیں اپنے عذاب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے قرآن مجید کے اندر جا بجا ذکر فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ پچھلی قوموں کے قصوں کو دیکھ کر اگر عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیں تو سمجھو کہ ان کے لیے یعنی دنیا بہترین بن جائے گی، آخرت بہترین بن جائے گی۔ اگر پچھلی قوموں کے قصوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں، اس قوم کو بھی عذاب دینے پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا، دیکھیے الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیے، کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا جن جماعتوں کو ہم نے طاقت دی تھی۔ قوم عاد اتنی خطرناک قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی شاید کہ ایسی طاقت کسی اور کو ملی ہو، اور ان کا قد اور ان کا لمبا پن، اور یہاں تک کہ یہ انگلیوں کے تراشنے کی وجہ سے یعنی پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے، اور اسی طرح بڑی طاقتور قوم تھی، اپنے طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اسی طرح قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اور بہت ساری طاقتیں ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عیش و آرام کی چیزیں عطا فرمائی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کیا، جب ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی اور پیغمبر کے سمجھانے سے نہیں سمجھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ قوم عاد کو اللہ نے ایسے پڑھا کہ ایک تیز دار ہوا کو اللہ نے بھیجا، اتنی طاقتور قوم، اپنے آپ کو طاقت سمجھنے والی قوم، ان کے لاشیں کے لاشیں پڑی رہ گئی، اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، اور 8 دن میں اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح میرے بھائیو جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں پچھلے زمانے کے اندر، یہ آ کر ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر ایسی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی، تم کو وہ طاقت نہیں ملی۔ اللہ نے وہ طاقت جو اس سے پہلے قوموں کو دیا تھا اس قوم کو نہیں دیا۔ تو اور وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کیسے عیش و آرام میں وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ قوم سبا کے بہترین باغات تھے، بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے یعنی آسمان کو ان پر بھیجا، لگاتار بارش برسانے والا، اور ہم نے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں جاری فرمائی، تجری من تحتہم، جو ان کے کھیت اور باغات کے نیچے سے وہ نہریں جاری ہوتی تھی اور خوب پھل دیتے تھے، خوب عیش و آرام میں رہتے تھے، لیکن جب نبیوں کی بات کو نہیں مانا تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو گناہ ایسی چیز ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، گناہ ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔
جس نے میرے ذکر کا میری عبادت کا اعراض کیا, اللہ کے حکم کو مان کر چلنے سے پھر گیا اور اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزارا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور موت اس کو اندھا بنا کر موت دیتے ہیں, کل قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاتے ہیں. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا, آنکھوں سے دیکھتا تھا, آج کیوں میں اندھا ہو چکا ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تو نے مجھے بھول گیا, آج میں نے تجھے بھی بھلا دیا. تو اس لیے گناہ ایسے خطرناک چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے, خصوصاً ایسے گناہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے, جیسے سود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر سود ہے, سود زیادہ چلتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر قحط نازل فرما دیتے ہیں. جس قوم کے اندر زنا زیادہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر موت زیادہ واقع کر دیتے ہیں. تو جس طرح بے حیائی زیادہ ہو جائے, بے شرمی زیادہ ہو جائے, لوگ اگر کیا ہے اپنی شرم و حیا کو بیچنے لگے, تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پے در پہ عذابات آتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیو اسی لیے دیکھتے نہیں کہ آج ہندوستان کے اندر بھی کتنے جگہ طوفان آئے, کتنے جگہ لوگوں کے گھریں تباہ و برباد ہو گئے, لوگ ختم ہو گئے. کل یا گزشتہ کل یا اس سے پہلے ملیشیا کی حالت آپ جا کر دیکھو, تقریباً ڈوب چکا ہے, لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیتے. اب بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا, سب کرتے ہیں نا, کیا دنیا والے سب کرتے ہیں نا؟ دنیا والے جب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا والوں پر عذاب ضرور نازل فرما دیتے ہیں اگر وہ دنیا والے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح پچھلی قوموں کو ہم نے ایسے ہلاک کر دیا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہا, وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا, اور وہ دوسری قومیں آنے کے بعد اتنا بھی آ کر کیا ہے احساس نہیں ہوا کہ پچھلی قوم آ کر کیا ہے ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں تو دوسری قوم کو لانے تک لوگ یہ سمجھے کہ بھئی دنیا کے اندر لوگاں کم ہو گئے ہیں, دنیا کے اندر پبلک کم ہو چکی ہے, یہ احساس آج تک نہیں ہوا. اللہ نے ایک قوم کو ہلاک کیا تو دوسری قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اس آیت کے اندر اپنے عذاب سے ڈرا رہے. اللہ کی لاٹھی جلدی نہیں پڑتی, اگر پڑتی ہے تو سمجھو کہ کوئی بچنے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض عذابات ایسے ہوتے ہیں, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے عذابات اللہ کے ہوتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیتے ہیں, اسے سزا دیتے ہیں. یہ اللہ کی اتنی بھاری پکڑ نہیں ہوتی. ادھر گناہ کیا, ادھر اللہ کا مار پڑا, ادھر نافرمانی کیا, ادھر اللہ نے سزا دے دی. یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے. دوسری قسم, گناہ کیا 1 یا 2 مہینے کے بعد اسے سزا اللہ نے دے دیا, یہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ کرتے کرتے آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ڈھیل دیتے ہیں, جا کتنا دور جاتا ہے کہ جا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی خطرناک پکڑ ہوتی ہے. جس طرح اور قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیا, چھوڑ دیا کہ باز آ جائے گا, توبہ کر لے گا, رجوع ہو جائے گا, تو انہوں نے نہیں کیا تو اللہ نے ایسا پکڑا کہ جس کی وجہ سے قوم تباہ و برباد ہو گئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمائیں گے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. کہ جب لوگ اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں, اللہ کی عبادت کو بھول جاتے ہیں, تو اللہ ان کو ہر طرح کے دروازے, عیش و آرام کے دروازے کھول دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ عیش و آرام میں لگ کر اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں. یہ پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے بھائیو ایسے بہت سارے
यानी जालिम लोग गुजर चुके हैं, जुल्म करने वाले गुजर चुके हैं, बागी लोग गुजर चुके हैं, बदकार लोग गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनको ऐसी सजाएं दी कि उनका नाम और निशान तक खत्म कर दिया, उनको कोई पहचानने वाला भी आज मौजूद नहीं है। तो इसीलिए हम अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अरब हजरात मौजूद थे, उन अरब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या छेड़खानियाँ की और क्या क्या उन्होंने आकर क्या है अल्लाह के बारे में मजाक किया, अल्लाह के रसूल से मजाक किया, दीन और शरीयत से मजाक किया, इस्लाम से मजाक किया। तो अल्लाह तबारक यहाँ से आकर क्या है उनका बयान ये अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं कि मेरे भाइयों, क्या आज भी अल्लाह मौका दिए हैं, अल्लाह से तौबा कर लो। देख चुके हैं हम लोग, कोरोना की हालत देख चुके हैं, नफसी नफसी का आलम था उस वक्त, हर कोई आदमी अपनी जान के बचाने की फिक्र में था, अपने जान के लाले पड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उम्मत अल्लाह की तरफ रुजू होने के बजाय आज उम्मत और ज्यादा अल्लाह से दूर होती हुई जा रही है। तो इसीलिए बाज आ जाए और यानी ये उम्मत तक पैगाम पहुंचा दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक मौका और दिया है। जिन लोगों की जानें बच चुकी हैं, जिन लोगों की जिंदगियां बच चुकी हैं, उनके लिए मौका है कि दोबारा अल्लाह के सामने आ जाए, रुजू हो जाए और अल्लाह से माफी तलाफी करके अपनी जिंदगी को सुधार लें। वरना अल्लाह तबारक व तआला को किसी की जरूरत नहीं है, ना इंसानों की जरूरत है, ना किसी और मखलूकात की जरूरत है। वो किसी मखलूक का मोहताज नहीं है, लेकिन सारी मखलूक उसकी मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बेनियाज है। तो इसीलिए सारे गुनाहों से आकर क्या तौबा कर लें और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।